قتل ہونے کی وجہ سے کیا مقتول کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ قتل کی ظاہر ہے دو صورتیں ہیں. ایک تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کیا جائے، جسے ہم شہید سے تعبیر کرتے ہیں، تو اس کے تو گناہ سب معاف ہو جاتے ہیں، اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے الا الدین. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا. پھر جبریل آئے اور انہوں نے آ کے بتایا کہ آپ نے جو یہ فرمایا نا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوگا اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے اسی وقت آ کے بتایا. اب دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ بتا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے وہ بات سنی اور جبریل علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے آگے کہا کہ اس شخص سے کو یہ بتائیے کہ الا الدین کہ قرض معاف نہیں ہوگا جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا ہے. اس کے علاوہ جو شخص قتل ہو جائے تو وہ ظاہر ہے اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ قاتل جو ایک دوسرے کے جیسے حدیث سے میں آتا ہے نا القاتل والمقتول کلاہما فی النار، کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. تو صحابہ نے عرض کی کہ قاتل تو جہنمی ہونا وہ ثابت ہے، وہ تو ظاہر ہے اس نے ظلم کیا ہے، قتل کیا ہے، لیکن مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا. اب کسی کا زور پہلے چل گیا، کسی کی وہ جو ہے نا پہلے وہ کارروائی ہو گئی اور ایسے ہو گیا، یعنی ایسی دشمنی رکھنا بھی شریعت کے اندر ممنوع ہے. تو اگر ایسا کوئی مقتول ہوگا جو قتل کرنے کے در پہ تھا تو دا کسی کا چل گیا اور وہ مقتول ہو گیا تو یہ تو ظاہر ہے مجرم ہے، کلاہما فی النار. اچھا جی جی. اور اگر ویسے مظلومانہ قتل ہوا ہے جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں قتل کر رہے ہیں اور مقتول کو پتہ نہیں ہوگا کیوں قتل ہو رہا ہے. تو ایسے اگر مظلومانہ قتل ہے تو اس میں بھی امید کی جا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی جو مظلومانہ قتل ہوا ہو اس کو اللہ تعالیٰ اس کے جو اس نے اذیت صحیح ہے جو برداشت کی ہے اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے. لیکن اس کا کوئی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی شریعت میں بتایا گیا ہے. جو ایک حدیث میں جو آتا ہے نا کہ جو مقتول ہے وہ اپنے سر کو اور سارے جسم کو وہ اٹھا کے لا رہا ہوگا تو اور قاتل کو پکڑا ہوگا گریبان سے اور کہا کہ یا اللہ اس نے مجھے کیوں قتل کیا، اس سے پوچھو. اس حدیث میں یہ ہے کہ پھر اس مقتول کے گناہ اس قاتل کے اوپر ڈال دیے جائیں گے اور اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا. وہ ایک دوسری صورت بنتی ہے. اچھا ٹھیک ہے، بہت شکریہ.